السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انیب وسیم اور آپ کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسلام آباد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے خوبصورت دارالحکومت ہے، مگر کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اس وقت یہ دارالحکومت سب سے پیاسا دارالحکومت بھی بنا ہوا ہے؟ آج کی اس ویڈیو کا متن یہی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو بتائیں اسلام آباد کی واٹر سچویشن کس طرف جا رہی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ اسلام آباد کی جو واٹر ڈیمانڈ ہے اسے کیسے میٹ کیا جاتا ہے، کیا اسلام آباد کی انتظامیہ اسے میٹ کر سکتی ہے، کر پائی ہے یا نہیں، اور کچھ ڈیولپمنٹس کا ذکر کریں گے جو رونما ہوئی ہیں، جن کے آئینے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام آباد اگلے آنے والے چند مہینوں میں بہت ہیزرڈس، بہت کرٹیکل سچویشن میں چلا جائے گا۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت کی صورتحال جانچنے کے بعد اسلام آباد میں کتنے مہینے تک کا پانی دستیاب ہے، یعنی کس مہینے کے بعد اسلام آباد میں رہنا لگ بھگ ناممکن ہو جائے گا۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد کو پانی کس طرح مہیا کیا جاتا ہے۔ اسلام آباد شہر کے لیے 3 واٹر سورسز متعین ہیں، جن میں سے ایک سملی ڈیم، دوسرا خانپور ڈیم اور تیسرا راول ڈیم ہے۔ یہ تینوں ڈیمز تو ہیں ہی، ساتھ ہی تقریباً 195 کے قریب پبلک ٹیوب ویلز ہیں جن کے ذریعے عوام الناس تک پانی پہنچایا جاتا ہے۔ ذرا ڈیمز کا ذکر کرتے ہیں۔ ان 3 ڈیمز کا جن کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا، یہ اسلام آباد کی تقریباً 35 ملین گیلنز یومیہ واٹر سپلائی کرتے ہیں۔ دوسری طرف وہ 195 پبلک ٹیوب ویلز یہ یومیہ 30 ملین گیلنز پانی سپلائی کرتے ہیں، یعنی 65 ملین گیلنز کی سپلائی اسلام آباد کے باسیوں کو ان سورسز کے ذریعے ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہوگا آپ کے ذہن میں کہ اسلام آباد کے رہائشیوں کی بنیادی واٹر ڈیمانڈ کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے یومیہ 200 ملین گیلنز، یعنی وہ ڈیمانڈ جو راول ڈیم، سملی ڈیم اور خانپور ڈیم مل کے کر رہے ہیں بشمول ان 195 واٹر ٹیوب ویلز کے ساتھ۔ وہ تقریباً 150 ملین گیلنز یومیہ کم ہے، یعنی اسلام آباد کے رہائشیوں کی ڈیمانڈ سے کم پانی انہیں اب تک دیا جاتا رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، ڈیفیسٹ تقریباً 150 ملین گیلنز یومیہ۔ اب ذکر کرتے ہیں زیر زمین پانی کا۔ اگر بات کی جائے واٹر لیول کی تو صرف 4 سالوں کے دوران اسلام آباد کا واٹر ٹیبل تقریباً 25 فٹ نیچے گیا ہے۔ یہ سال ہیں 2013 سے 2017 تک۔ ایک اور سورس کا ذکر کرتا ہوں جس کے مطابق آج اگر آپ نے اسلام آباد میں ڈرنکیبل واٹر زمین سے ایکسٹریکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو تقریباً 300 فٹ نیچے جانا ہے، ارسپیکٹو کہ آپ اسلام آباد کی کس جگہ پہ لوکیٹڈ ہیں۔ تقریباً 300 فٹ نیچے جانے کے بعد آپ اس پانی کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں جسے ہم ڈرنکیبل واٹر کہہ سکتے ہیں۔ المیہ آج سے 20 سال پہلے یہ پانی زمین سے محض 45-50 فٹ پہ ایکسٹریکٹ کر لیا جاتا تھا۔ آج یہ اتنا گر چکا ہے کہ 300 فٹ نیچے جانے کے باوجود بھی آپ کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو پانی ملے گا یا نہیں۔ واٹر ٹیبل کا ذکر کرنے کے بعد اب ذکر کرتے ہیں اسلام آباد کی واٹر ڈسٹریبیوشن کا۔ آبادی اسلام آباد کی تقریباً 20 لاکھ کے قریب تصور کی جاتی ہے۔ اس 20 لاکھ میں سے 10 لاکھ وہ ہیں جو شہری لوگ کہلاتے ہیں، اربن پاپولیشن کہلاتی ہے۔ 2020 کی یونیسیف رپورٹ یہ کہتی ہے کہ شہر میں رہنے والے 1 ملین یعنی 10 لاکھ اسلام آبادی شہریوں سے تقریباً 27% وہ لوگ ہیں جنہیں پبلک واٹر سپلائی ملتی ہے، باقی 73% کو پانی میسر ہی نہیں ہے۔ اگر نئے سیکٹرز کی بات کی جائے جو اسلام آباد میں ریسنٹلی ڈیولپ ہوئے ہیں اور وہاں لوگوں نے اپنے گھر، مکان، کاروبار کھڑے کیے ہیں، ان 3 سیکٹرز میں I-14، I-15 اور I-16 کا ذکر بالخصوص کرنا چاہوں گا، جہاں اب تک اسلام آباد کی انتظامیہ واٹر کنیکشنز نہیں دے سکی ہے۔ یہاں ذکر کرنا چاہوں گا ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کا جو اس پورے مہلک مرض میں برابر کی شریک ہیں۔ تقریباً 60 سے زیادہ کی تعداد میں اسلام آباد کی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز بیان ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے ایسی بہت کم سوسائٹیز ہیں جہاں پانی کے کنیکشنز کے مسائل ہیں۔
یس CDA کی ریگولیٹڈ سیکٹرز جن کا میں نے ذکر کیا I-14, I-15, I-16 وہاں اب تک صارف کے لیے پانی کے کنیکشنز موجود نہیں ہیں. آن دا کنٹری ہاؤسنگ سوسائٹیز میں آپ کو یہ مسائل دیکھنے کو نہیں ملتے. اگین دس ریزز کویسچنز کہ وہ انتظامیہ وہ ریگولیٹری باڈیز جن کا کام ہے ان ساری چیز کو ریگولرائز کرنا وہ سب کہاں ہیں. اب ایک تازہ ڈیولپمنٹ ہے جس کی روشنی میں موجودہ منظرنامے کو ہم پرکھنے کی کوشش کریں گے. سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہاؤسنگ ہے جسے حال ہی میں CDA حکام نے بریف کیا ہے اور اس بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد میں سخت ترین بدترین انپریسیڈنٹڈ ڈراؤٹ کنڈیشن ہے. ایسی خشک سالی ہے جس کی نظیر ماضی قریب میں دیکھنے کو کبھی نہیں ملی. 2 پرابلمز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ان CDA حکام نے. یہ کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے وہ سرفیس سورسز یعنی سملی ڈیم، خانپور ڈیم اور راول ڈیم ان میں پانی کے ریزروز کم ہو رہے ہیں بلکہ زیر زمین موجود پانی یعنی واٹر ٹیبل بھی بری طرح متاثر ہو رہا ہے. ان CDA حکام کے مطابق جو المیہ کی بات ہے، جو الارم بیلز رنگ کرنے والی بات ہے وہ یہ کہ پاکستان میں اس سال کے وسط میں یعنی جون 2025 میں اگر بارشیں نہیں ہوتی تو اسلام آباد کے باسیوں کے لیے پانی کے سنگین مسائل ہوں گے. CDA حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ سملی ڈیم میں جون تک کا پانی موجود ہے اور خانپور ڈیم میں مئی تک کا پانی موجود ہے. وی آر آلموسٹ اینڈنگ فیبرری، مارچ، اپریل، مئی، یہ 3 مہینے ہیں. ان میں اگر بارش نہیں ہوتی تو CDA حکام کے بقول ان کے پاس اسلام آباد کے رہائشیوں کو پانی دینے کے لیے کوئی میکینزم موجود نہیں ہے. اب پنڈی کی بات کرتے ہیں. راول پنڈی میں سچویشن اس سے زیادہ بری ہے. جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پنڈی کے مختلف علاقوں میں واٹر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور اندرون پنڈی کے علاقوں میں پانی میسر نہیں ہے. ایک بہت بڑا کنسرن ہے جو کہ CDA نے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہاؤسنگ کے سامنے رکھا ہے، مگر سوالات کا سلسلہ انہی سے شروع کیا جانا چاہیے تھا. میری معلومات میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آیا ان سے سوال پوچھے گئے ہیں نہیں، لیکن وفاقی دارالحکومت کو ریگولرائز کرنے والی اتھارٹی کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی CDA ہی ان ساری چیزوں کی ذمہ دار ہے. اور پہلا سوال انہی سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ نے کیسے ہاؤسنگ سوسائٹیز کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے پانی کے معاملات خود چلائیں. آپ نے کیسے لوگوں کو اجازت دی ہے کہ وہ آپ کے نوٹس میں لائے بغیر بور ہولز کر کے اپنے لیے پانی ایکسٹریکٹ کریں. آپ نے کیسے لوگوں کو اجازت دی ہے اپنے تئیں اپنی پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حکمت عملی لیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ بریف کرنا آپ کا کام ہے لیکن اس سے پہلے پریکاشنری پریونٹیو میجرز لینا بھی آپ کے ذمہ ہے. اب جب اسلام آباد اس وقت ایک تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے، کچھ معلوم نہیں کہ اسلام آباد میں بارشیں ہوتی ہیں، کب ہوتی ہیں، کس مقدار میں ہوتی ہیں، لیکن اگر بارشیں نہیں ہوتی تو اسلام آباد از ہیڈنگ ٹورڈز اے ڈیزاسٹر. جیسا کہ میں نے کہا خانپور ڈیم مئی تک پانی پرووائڈ کر سکتا ہے، سملی ڈیم جون 2025 تک پانی پرووائڈ کر سکتا ہے. اس کے بعد اسلام آباد کی جو 35 ملین گیلنز یومیہ سپلائی ہے جس کا ذکر ویڈیو کے آغاز میں کیا، اس کا شٹر بند ہوتا دکھائی دے رہا ہے. 195 پبلک ٹیوبویل جو اسلام آباد میں اب تک کارآمد ہیں وہ کس حد تک اسلام آباد کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں اس کا ذکر تو میں نہ ہی کروں تو اچھا ہے. لیکن جو 3 پرائمری سرفیس سورسز ہیں دے آر ڈرائنگ آؤٹ اینڈ اسلام آباد از ہیڈنگ ٹورڈز اے ڈیزاسٹر. اس وقت اشد ضرورت ہے وفاقی دارالحکومت کو بارش کی، کیونکہ پیاسا تو یہ ہے ہی لیکن اس سے جڑے جتنے مسائل جنم لینے والے ہیں آنے والے 2-3 مہینوں میں ان کا ذمہ CDA لینے کو تو تیار نہیں ہے. تاہم سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہاؤسنگ کے سامنے ایک بڑی چارج شیٹ ہے، ایک بڑا سوال نامہ ہے جو CDA کے حکام نے رکھا ہے. ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو آپ تک پہنچا دی گئی ہے. ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.